الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوب كما تفر من الأسد رواه البخاري. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان مکرم، حاضرین محترم، ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم عقیدے پر اور دین کی صحیح بات پہنچنے پر کوشش کرتے ہیں اور ہر اس چیز کی تردید کرتے ہیں جس کے کرنے سے انسان کا عقیدہ خراب ہو، عمل خراب ہو، اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. اس وقت میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی فرمائی ہیں جن میں جاہلیت کے دور میں غلط عقیدہ تھا. لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے، غلط طور طریقہ ان کے اندر موجود تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے امت کو روکا ہے. یہ سفر کا مہینہ ہے اور آج صفر المظفر کی یہ 2 تاریخ ہے. عرب کے لوگ سفر کو خالی مہینہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ خالی ہے.
اس کو خالی کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک دوسرے سے لڑنا حرام تھا۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے، جس میں مسلمان بھی کافروں سے نہیں لڑتے تھے اور کافر بھی مسلمانوں سے نہیں لڑتے تھے۔ سفر کے مہینے میں کافر لوگ جنگ، قتال، لڑائی کے لیے گھروں سے نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتے تو کہتے یہ صفر، یعنی گھر خالی ہو گیا ہے۔ یہ جاہلیت کا طور اور طریقہ تھا کہ گھر خالی ہو گئے، اور جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو بے برکت، خالی، نحوست اور بدشگونی سے یاد کرتے تھے کہ سفر کا مہینہ خالی ہے خیر سے، برکت سے۔ بلکہ سفر کے مہینے میں ان لوگوں کا غلط نظریہ یہ تھا کہ آسمان سے بلائیں، مصیبتیں، اللہ کے عذاب، یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، اور کافر سفر کے شروع کے 13 دنوں میں سفر نہیں کرتے تھے، کہتے اس میں خیر نہیں ہوتی، سفر کرنا درست نہیں ہوتا، تو وہ لوگ ان دنوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ جیسے مسلمان، خاص کر ہندوستان کے رہنے والے وہ لوگ جو ہندوؤں سے متاثر ہیں، وہ بھی سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، 13 سفر تک اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جیسے لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اگر سفر میں شادی ہو وہ گھر خیر سے خالی ہوتا ہے، عورت کی جھولی، گود وہ خالی ہوتی ہے، اولاد والی نعمت نہیں ملتی، وہ عورت اس گھر میں آباد نہیں ہوتی، بستی نہیں۔ اس طرح کی جاہلوں والی باتیں مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں۔ اسلام ان چیزوں کو قطعاً نہیں مانتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس کی تردید فرمائی ہے۔ انسان اس کے لیے کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال منحوس ہیں، اس کا اپنا عمل غلط ہے، اس کا طور طریقہ غلط ہے، اس کی بدعمالی کی وجہ سے آسمانوں سے عذاب بھی آتا ہے، اور اس کی بدعمالی کی وجہ سے دنیا میں فتنہ فساد بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں سے پہنچتی ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی طرف سے اس کی نحوست یہ آئی کہ آسمان سے بارش رک گئی، اب وہ اس کو یوں کہے کہ سفر کا مہینہ ہے بارش نہیں ہو رہی، محرم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے اس لیے بارش نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ اس اللہ کے بندے نے زکاتوں کو روک دیا ہے، اللہ نے رحمت کی بارش کو روک دیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو تمہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ جس قوم میں، جس برادری میں، جس علاقے میں زنا زیادہ ہو جائے، زنا جیسے اس وقت زنا عام ہے، یہ موبائل بھی ایک زنا کا ذریعہ ہے، کتنے گھر کے گھر اس سے اجڑ گئے۔ تالیفات اشرفیہ ملتان میں ایک ادارہ ہے، اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا کتاب شائع ہوا کہ موبائل رحمت یا زحمت، انہوں نے کتنے واقعات اس میں لکھے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے کتنے گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں۔ اب جس قوم میں، جس برادری میں، جس خاندان میں زنا زیادہ ہو، اس میں موتیں زیادہ ہیں، موتیں زیادہ ہیں۔ توجہ میری طرف رہے، میں خود کافی دن بیمار رہا ہوں، اب بھی میں طبیعت پر جبر کر کے اپنے فریضے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ بھی میری طرف متوجہ رہیں تاکہ بات سمجھیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ تو جب ہم میں زنا عام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے موتوں کی کثرت کر دیں گے، مریں گے لوگ بہت۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سال میں 6 جنازے ایک گھر سے اٹھ گئے؟ چھوٹے سے شہروں میں روزانہ جنازوں کے اعلان ہوتے، اچانک حادثہ ہوا، پوری بس تباہ ہو گئی۔ تو موتوں کی کثرت اس لیے نہیں کہ محرم کا مہینہ ہے یا سفر کا مہینہ ہے یا اس مہینے کو لوگوں نے منحوس کہا تو منحوس ہے اس لیے ایکسیڈنٹ ہوئے، نہیں، بلکہ ان مرنے والوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ ان پر مصیبت اور عذاب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، جب لوگ تولنے میں ڈنڈی ماریں گے، تول ٹھیک نہیں کریں گے، چیزوں میں گڑبڑ کریں گے، جیسے قوم شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی کی قوم تھی، لا تنقصوا المکیال والمیزان آپ نے منع کیا کہ آپ تول میں ماپ میں گڑبڑ نہ کرو، اوفوا الکیل پورا پورا تولو۔ تو جس قوم میں تولنے میں گڑبڑ ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم میں قحط مسلط کر دیتا ہے۔ اس وقت ہم سب قحط میں مبتلا ہیں۔ پہلے ایک آدمی کماتا تھا، گھر کے 50 آدمی کھا لیتے تھے، اب مرد بھی کماتے ہیں، عورتیں بھی کماتے ہیں، لیکن روزی میں کمی ہے، برکت نہیں ہے، ضروری کام، ضروری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کہ ماپنے میں، تولنے میں ہم نے خیانت کی، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ہم پر قحط کو مسلط کر دیا ہے۔ تو یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث، اس حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ جب حکمران غلط فیصلے کریں گے، حاکم، قاضی، جج غلط فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دے گا، ہر وقت دشمن کا خوف ہوگا۔ جیسے ہمارے لوگ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا امریکہ اور برطانیہ سے ڈرتے۔ یہ سب کچھ نحوست ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ سفر کا مہینہ آیا ہے اس لیے مصیبت ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب میری طرف توجہ رہے گی تو میں تھوڑے وقت میں اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے کچھ باتیں سمجھا سکوں گا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، خرجوا من دیارہم، اللہ کی طرف سے ایک بستی میں بیماری آ گئی، اس کو طاعون کہتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک یہ ہے
کہ ताउन जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस इलाके में आ जाए, आदमी को उस इलाके से निकलकर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये निकल कर जाएगा तो इसका माना ये है कि ये अपने आप को मौत से बचाना चाहता है। अगर अल्लाह ना बचाए तो ये मौत से बच कैसे सकता है? और शरीयत कहती है जहाँ बीमारी आ चुकी है, बहर वाला आदमी उधर ना आए, ये जानबूझकर उस बीमारी में क्यों फंसता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, आपकी बरकत से उम्मत पर ये अल्लाह का करम है कि अगर ताउन में, बीमारी में कोई आदमी मौत उसको वाक़ई हो जाती है तो मेरे आका की शरीयत में ये शख्स शहीद है, इसको निकलने की इजाज़त नहीं है और बहर वाले को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो एक कौम, एक नबी की कौम, गालिबन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ कौम के लोग, इनको हुक्म था कि फलानी जगह जाओ जिहाद के लिए, अल्लाह का हुक्म है जिहाद करो। तो इन्होंने जिहाद से, मौत से डरते हुए कि हम मर जाएंगे, हमें मद्दे मुकाबिल कत्ल कर देगा, तो जिहाद के लिए नहीं निकले। अल्लाह ताला ने उन पर बीमारी मुसल्लत कर दी, ताउन बीमारी उस कौम पर मुसल्लत कर दी, क्योंकि नबी की नाफरमानी भी की और अल्लाह के हुक्म को भी तोड़ा। तो तकरीबन 70,000 आदमी ये उस बस्ती से निकला और गारों में चला गया, जंगल में, गारों में भी नहीं, जंगलों में चले गए। और गए क्यों? कि ताकि हम मौत से बच जाए। जिहाद से भी इसलिए इनकार किया कि मौत से बच जाए, और उस बस्ती जिसमें अल्लाह ने बीमारी भेजी थी इसलिए निकले थे कि बीमारी से बच जाएं। ये 70,000 आदमी था। जब ये गए, वहम उलूफन, हजारों की तादाद में थे। फिर अल्लाह ताला ने क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने फरमाया सभी मर जाओ। वो जंगल में 70,000 का 70,000 आदमी सारा ही मर गया। भागे क्यों थे? कि बच जाए, मरे ना। जिहाद में क्यों नहीं गए? इसलिए कि हमारी जानें बच जाए। अल्लाह ने उनको जंगल में सबको मौत दे दी, सारे मर गए, काफ़ी मुद्दत पड़े रहे। एक नबी हैं जिसका नाम हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप वहाँ से गुजरे तो देखा इतने बंदे मरे पड़े हैं। आपने दुआ की कि मौला जैसे तो मौत दे सकता है वैसे ज़िंदा भी तो कर सकता है। ये भागे थे मौत से कि मौत ना आए, अब आ गई है, अल्लाह इनको ज़िंदा कर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन 70 के 70,000 को दोबारा ज़िंदा कर दिया। मौत और ज़िंदगी ये अल्लाह की तरफ से है। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, अल्लाह का जब हुक्म आ जाए वो आगे पीछे नहीं होता। इसलिए शरीयत ने ये बताया कि किसी चीज़ को मनहूस समझना और उसको मनहूस कहना और उसमें सफ़र न करना, जैसे सफ़र के महीने में लोग सफ़र नहीं करते और शादी नहीं करते, खुशी नहीं करते और कोई तकरीब वगैरह नहीं करते और ये समझते हैं कि ये मनहूस महीना है, अल्लाह इसको घर बैठे भी मौत दे सकता है अगर मौत इसके मुकद्दर में है। मौत तो मौत है। एक मुसलमान बादशाह अपनी महबूब बीवी के साथ आपस में हम कलाम थे, प्यार की बातें कर रहे थे। अंगूर आए तो बादशाह सलामत बीवी को कहता मुंह खोलो, ये अंगूर डालता, वो खा लेती, मुंह में चला जाता। हंसी मजाक और अजीब मोहब्बत की बातें हो रही थी। मेरे अल्लाह ने बताया कि इसकी मौत अगर मैंने शौहर के हाथ में रखी है तो मौत से ये शौहर बादशाह होकर भी नहीं बचा सकता। उसने एक दफ़ा कहा मुंह खोलो, वो अंगूर खा रही थी और मजाक हो रहा था।
تو انگور ڈالا، بجائے وہ اس نالی کی جو پیٹ میں جاتی ہے سانس والی نالی میں پھنس گیا اور تڑپتی ہوئی بادشاہ کے سامنے اس کی جان نکل گئی۔ بھلا انگوروں سے بھی موت آتی، لیکن جب اللہ مارنا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے اس میں بتایا کہ تم کسی مہینے کو منحوس مت سمجھو۔ نبیوں کو بھی لوگوں نے کہا کہ تم نعوذ باللہ منحوس ہو۔ نبیوں نے فرمایا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کے نافرمان ہو، نبیوں کی نافرمانی کرتے ہو، یہ تمہارا کرتوت، تمہارا عمل یہ منحوس ہے، اس نحوست کی بنا پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے میرے آقا نے روکا ہے، سب کی توجہ رہے میری طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، توجہ، فتاوی محمودیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، وہ کہتے ہیں جو پیر چاہے گا، جو اللہ چاہے گا، جو آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہ یوں کہے جو اللہ چاہے اور جو ہمارے نبی چاہیں، حضور چاہیں وہی ہوگا، تو اس میں فتاوی میں ہے کہ یہ شخص بھی مشرک ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ نے تجھ کو اکیلے بنایا، تو اس کا شریک بناتا ہے۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس لیے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور فتاوی رحیمیہ، یہ فتاوی ہے، میں کتاب کا نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ پکی بات ہے، قصے نہیں ہیں، حکایات نہیں ہیں۔ ایک آدمی سفر پر گیا، توجہ میری طرف توجہ رہے، سفر پر گیا، گھر سے نکل گیا اور راستے میں کوا بولا، کوے کی آواز آئی اور وہ کہنے لگا یہ سفر میرے لیے ٹھیک نہیں، پھر واپس آ گیا کہ کول بولا ہے، کوا کا بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس فتاوی میں لکھا ہے یہ شخص بھی پرلے درجے کا کافر ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کوے کو تو اپنا بھی پتہ نہیں کہ میں کب مارا جاؤں، اس کو کیا پتا کہ میرے لیے سفر میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سفر میرے لیے مفید ہے یا نہیں، اس کو کیا معلوم۔ اگر اس وجہ سے وہ واپس آیا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوے کی آواز پر واپس آ گیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اگر کوا بولے مکان کے اس کے اوپر تو کہتے ہیں جی مہمان آ رہے ہیں، کوے کو کیا معلوم کہ مہمان میرا کون ہے، میرا رشتہ دار کون ہے۔ کوے کو آپ ماریں کوئی چیز تو وہ مر جائے گا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں میرے پاس میرے مارنے کے لیے کیا ہے۔ اسلام ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور عرب میں 4 چیزوں کا بڑا عجیب روایت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن مرزا قادیانی ملعون اور مرتد نے اس صحابی کو بھی سخت گالی دی ہے۔ ایسا بے ایمان تھا وہ ملعون مرتد، اس نے اللہ کو معاف نہیں کیا، رسول اللہ کو معاف نہیں کیا، بی بی فاطمہ الزہرا کو معاف نہیں کیا، حسنین کریمین کو نہیں معاف کیا، علی المرتضیٰ کو نہیں معاف کیا، اس نے روزہ رسول کو معاف نہیں کیا۔ وہ ایسا مرتد اور بے ایمان تھا، وہ اس قرآن کو بھی معاف نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اصلی وہ قرآن ہے جس میں قادیان کا نام بھی ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں 3 شہروں کا نام ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ تو اس بے ایمان نے قرآن پر کتنی بڑی تہمت لگائی ہے۔
قادیان کا لفظ قرآن میں کہاں ہے؟ شاید آپ کے قرآن میں ہو تو پتہ نہیں، اصلی قرآن میں تو نہیں ہے بھلا؟ تو جو اس طرح کا بے ایمان ہو تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو بڑی گالی دی، نعوذ باللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ، بہت دھیان سے، لا عدوہ ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں اس حدیث میں بیان کی کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی چیز لا عدوہ، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ کیا کہا میں نے؟ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو، یہ حدیث ہے، حدیث نبی کا فرمان ہے، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ سارے اونٹ ٹھیک تھے، ایک خارش والا اونٹ آیا، سب کو خارش ہو گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عقل کسی کی نہیں، وہ سکتی بھی نہیں، نبی سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جس جانور کو خارش ہوئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ تو سب سے پہلے اونٹ کو جو خارش ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ چلو دوسرے اونٹوں کو تو اس کی وجہ سے خارش ہوئی نا، اور جس کو سب سے پہلے خارش ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ اس لیے اسلام کہتے ہیں لا عدوہ، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ باقی اگر کسی کا عقیدہ کمزور ہے وہ احتیاط کرے، تھوڑا دور ہو جائے، اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہو تو اس کی علماء نے لکھا ہے کہ گنجائش تو ہے، لیکن بیماری لگتی نہیں کسی کو۔ میرے آقا نے اس کی بھی سخت تردید فرمائی ہے۔ جاہلیت کے دور میں اہل عرب کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار کے پہلو میں بیٹھ جائے یا بیمار کے ساتھ کھا لے تو وہ بیماری اس میں بھی چلی جاتی ہے، یہ جاہل لوگ کہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ طبیب حضرات نے لکھا ہے کہ 7 بیماریاں دوسرے کو لگ سکتی ہیں، لیکن بیماری جیسے پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگانے والا بھی اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو قطعاً بیماری نہیں لگتی، مرضی اللہ کی ہے، بیماری کو پیدا جو اس نے کیا ہے۔ 7 بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جزام، کوڑ کا مرض، کوڑی، دوسرا خارش، تیسرا چیچک، چوتھا آبلے جو بدن پر پڑ جاتی ہیں، پانی کی طرح بھر جاتے ہیں، 5واں گندا دہنی، بدبو اس کے منہ میں، اور رمد ایک بیماری ہے، وبائی امراض۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لا عدوہ کہہ کر تردید فرمائی ہے کہ یہ خود بخود لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو بیماری نہیں لگ سکتی، جیسے میں نے اونٹ کی مثال دی۔ اور دوسری چیز ولا طیارۃ، طیارہ بدشگونی، اسلام بدشگونی کو نہیں مانتا۔ توجہ میری طرف، صبح صبح ایک آدمی کانا آپ کے سامنے آیا، کہا سارا دن میرا منحوسوں کی طرح گزرے گا۔ صبح صبح جھگڑا دیکھا، صبح صبح ناخوشگوار کوئی واقعہ دیکھا، اور بدشگونی لی کہ میرے لیے تو مسئلہ بن گیا ہے، مصیبت ہو گئی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا طیارۃ کہہ کر اس کی تردید کی ہے۔ عرب کے لوگ کہتے تھے بدفعلی لیتے ہوئے، شگون لیتے ہوئے، وہ یہ کہ جب کوئی کام کرتے یا سفر پر جانے کا ارادہ ہوتا
جیسے ہر آدمی جاتا ہے سفر پر اور کوئی کام کرتا ہے، عمارت بنائی، شادی کی، کوئی اور کام کیا، تو وہ کیا کرتے؟ ڈھیلا اٹھاتے، پتھر اٹھاتے اور درخت پر جس پر پرندے ہوتے وہ زور سے ادھر وہ پتھر یا ڈھیلا مار دیتے، اور پرندہ خوف کی وجہ سے اڑتا نا، تو کچھ پرندے یا دائیں طرف اڑ جاتے یا بائیں طرف اڑ جاتے۔ اگر دائیں طرف پرندے اڑتے تو وہ کہتا کہ یہ خیر ہے، میرا سفر کرنا ٹھیک ہے، میں سفر پہ چلا جاؤں، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ کر چلا جاتا تو وہ کہتا ٹھیک نہیں ہے، میرا سفر ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ بائیں طرف اڑا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس پرندے کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ پتھر مارے گا، اس کو کیا پتا کہ تو سفر پر جائے گا، اس کو کیا معلوم کہ میں دائیں طرف اڑوں بائیں طرف اڑوں تو کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی، اور اس طرح کی فال لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح پرندہ یا ہرن اور کوئی اور چیز سامنے آ جاتی تو بعض دفعہ اس کو نیک فال لیتے یا بد فال لیتے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تیسری چیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے، فرمایا ولا حامۃ۔ حامہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب کوئی آدمی قتل ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے، عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ اس سے پیدا ہوتا ہے اور وہ مقتول، اس قتل ہونے والے کے سر سے ایک جانور پیدا ہوتا ہے، اور وہ بار بار یہ فریاد کرتا ہے، کہتا ہے مجھے پانی دو پانی دو پانی دو۔ جب تک اس کو پانی نہ دیا جائے وہ برابر پانی مانگتا رہتا ہے، اور جب مقتول قتل کرنے والے مقتول کا بدلہ لے لیا جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے، تو کہتے ہیں اب وہ پانی نہیں مانگتا۔ یہ مکہ کے لوگ کہتے تھے مرنے والے کے جسم سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، اور وہ پرندہ بھی نہیں جو اڑتا رہتا ہے، اور جب اس کا بدلہ لے لیا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حامہ سے مراد الو ہے، الو کہتے ہیں میں گھر گیا الو بول رہے تھے، اور اگر الو بولے تو کہتے ہیں جی بس یہ گھر ویران ہو گیا ہے۔ الو کو تو اپنا بھی پتہ نہیں، الو کے بولنے سے گھر ویران کیسے ہوگا؟ گھر اجڑتے ہیں بدعمالی کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے تو گھر ویران ہوتے ہیں، لیکن الو کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ لوگوں میں غلط بات مشہور تھی عرب میں، حامہ، کہ اگر الو کسی کے گھر کے اوپر بیٹھ کر آواز دیتا، کہتا یہ گھر اجڑ گیا ہے، اور حالانکہ شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ وہ یوں بھی کہتے تھے یا اس گھر کا کوئی آدمی مر جائے گا، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ موت کا تعلق یا حالات کی تنگی کا مسئلہ یہ الو سے متعلق نہیں ہے، اس انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ جیسے اعمال کرے گا ویسے ہی اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا سفر، یہ مہینہ سفر کا ہے۔ لوگ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے، مکہ کے کافر لوگ، اور مسلمان بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، توجہ میری طرف رہے، کہ سفر کی آخری بدھ کو، سفر کے آخری بدھ کو لوگ چوری والی عید بناتے ہیں، چوری اور عید، خوشی کرتے، عید جیسے کپڑے پہنتے۔ بھائی اسلام میں تو باب العیدین ہے، دو عیدوں کا بیان، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ۔ یہ چوری والی عید کہاں سے آ گئی؟ کچھ لوگوں نے عید میلاد بنائی،
کچھ نے چوری والی عید بنائی. یہ سب پیٹ کا چکر ہے. اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں. اس کا کیا مطلب؟ کیوں مناتے ہو؟ تو ایک گندی دلیل، جھوٹی دلیل، گھڑی ہوئی دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں میرے آقا کو شفا ملی. آپ نے چوری بنوائی تھی. بھلا عرب میں چوری ایسے ہوتی تھی جیسے تم بناتے ہو. اور میرے آقا نے سیر کی تھی، خوشی کی تھی. ہم بھی عید بناتے ہیں خوشی میں کہ میرے آقا ٹھیک ہوئے. توجہ، احکام شریعہ مولانا احمد رضا خان بریلوی مسلک کے بڑے عالم کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں آخری بدھ کو تو میرے آقا کی بیماری زیادہ ہوئی، اور جس بیماری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے وہ بیماری آخری سفر کے بدھ میں ہی شروع ہوئی. تقریباً 28 کا دن بنتا ہے، 28 سفر کا مہینہ. تو نبی کی بیماری پر خوش ہونا یہودیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان تو نبی کی بیماری پر خوش نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ میرے آقا نے اس دن چوری بنوائی تھی، خوشی فرمائی تھی، ساتھیوں میں چلے گئے تھے. فتاوے بحمداللہ میں کافی فتاوے دیکھ کر آیا ہوں، سب میں یہی بات لکھی ہے کہ اس کا کوئی اسلام میں ثبوت نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تو ان دنوں میں زیادہ ہو گئی تھی. دھوکہ کرتے ہیں لوگ، دین کی سمجھ نہیں ہے، کافروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ان پڑھ مسلمان بھی ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں میرے آقا کی بیماری بڑھ گئی تھی، اور اس کے بعد میرے آقا اللہ کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہی نہیں ہوئے. خوشی کس بات کی کرتے ہیں؟ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھئی میری طرف دیکھو نا، اللہ کے بندو ادھر دیکھو. اس لیے ہمیں اس مہینے کو منحوس سمجھنا، یا شادی سے باز آنا، یا نیا گھر بنانا، یا سفر پر جانا، اور اس کو غلط سمجھنا اور چوری بنانا، اور اس کو چوری والی عید اور نبی کی طرف منسوب کرنا، یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرے آقا نے اس کی تردید فرما دی ہے. بھلا سفر کا بھی کوئی معاملہ نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے سفر کو ہم کہتے ہیں سفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے. سفر المظفر، یہ کامیابی کا مہینہ ہے. کتنی عورتوں کے یہ واقعات موجود ہیں کہ میرے آقا کے نکاح میں آئی تو سفر کا مہینہ تھا. تو اگر شادی نحوست کی چیز ہے اس مہینے میں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو کیا کہو گے؟ کون ایسا بدبخت ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو کہے نعوذ باللہ یہ منحوس ہے؟ معاذ اللہ. ایسا مسلمان یہ لفظ کہہ بھی نہیں سکتا، اور نعوذ باللہ مسلمان اس بات کو جائز سوچ بھی نہیں سکتا. تو سفر بھی جائز، شادی بھی جائز، خوشی غمی میں جانا بھی جائز، کوئی ممانعت نہیں. اسلام اس سے منع نہیں کرتا. اب 2 چیزیں اور سمجھیں، میری طرف توجہ رہے گی تو بات کو سمجھیں گے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک میں نے بتایا کہ الو بولے تو میرے آقا نے فرما دیا نا، بھلا تیارتا ولا حام ولا سفر. تو اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، اور اس سے تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ جوتی اگر الٹی ہو، کسی کی جوتی الٹی پڑی ہو تو اس کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں اور اس جوتی کو سیدھا کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جوتی کو ٹھیک کر دیں، یہ ویسے ادب کے خلاف ہے، لیکن یہ کہنا کہ جوتی الٹی ہو گئی ہے، نحوست آ گئی ہے، یہ بات اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو اکٹھا کر دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں. خاص کر عورتوں میں یہ بات ہے. مردوں کو جب دین نہیں آئے گا تو عورتوں کو کیا سمجھائیں گے؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟
کہتے جی شیطان نماز پڑھتا ہے، اس بےمان نے رب کے کہنے سے ایک سجدہ نہیں کیا، تو کہتا ہے نماز پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا شیطان کو کہ جب میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کر، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ بلکہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شیطان نے کہا کہ اللہ سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ شیطان نے کہا میرا پیغام اللہ کو دے دینا کہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس کو کہو چلو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، ان کی قبر ہے، سجدہ کرو، میرا حکم تھا نا۔ اس نے کہا وہ زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، تو قبر پر کیوں سجدہ کروں؟ اس بےمان نے سجدہ نہیں کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس آیت میں یہ بھی ہے اللہ نے حکم دیا فَسَجَدُوا، سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے۔ تو اگر آپ کے مصلی پر شیطان نماز پڑھتا ہے تو بڑا نیک مصلی ہے آپ کا، آپ کی بیٹی نمازی نہیں بن سکی اس مصلی پر، تیرے نماز پڑھنے کی وجہ سے تیری اماں نماز نہیں پڑھتی، تیرا بابا تیرا شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ عجیب طرح برکت والا مصلی ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، اس بے ایمان نے تو مولا کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر مصلی ٹیڑھا رہے گا شیطان آ جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ نحوست انسان کی بدعمالی میں ہے۔ البتہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ مرغ بھی بولتا ہے، گدھا بھی بولتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہ مرغ جب بولتا ہے تو یہ فرشتے کو دیکھتا ہے پھر بولتا ہے اس وقت تم اللہ سے رحمت کا سوال کرو۔ کیا معنی؟ فرشتوں کا آنا یہ رحمت کی دلیل ہے، تم اللہ سے خیر مانگو۔ اور تمہارے گھروں میں بھی مرغ ہوتے ہیں، اگر وہ بار بار اذان دے آدھے سر کھادی کھڑے بونکتا کھڑے، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے اللہ سے خیر مانگو۔ اور گدھا میرے آقا نے فرمایا شیطان کو دیکھتا ہے اس لیے بولتا ہے۔ یہ حدیث کتنی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ فرمایا گدھا جب بولے شیطان کو دیکھتا ہے تم اعوذ باللہ پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو۔ شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کے نام کی برکت سے، تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اور شیطان بولے تو اور مرغ بولے تو اللہ کی رحمت کا سوال کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو، لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ یدعو الی الصلاۃ، یہ تمہیں نماز کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تجربہ کریں، نمازوں کے اوقات شروع ہو مرغ بولتا ہے، تہجد کے وقت آپ دیکھیں مرغ بولتا ہے، چاہے کھڈے میں بند کیوں نہ ہو، اندھیرے میں کیوں نہ پڑا ہو، فجر کی نمازوں کے اوقات ہوں تو مرغ بولتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور نمازوں کے اوقات میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ فرمایا گالی نہ دو مرغے کو، یہ تمہیں نماز کی طرف بلاتا ہے، خبردار کرتا ہے تمہیں۔ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ بندے کو خبردار کرتا ہے، اذان دے کر یہ کہتا ہے کہ مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں، رحمت نازل ہو رہی ہے، اٹھنا تو بھی نماز پڑھتا کہ اللہ کی رحمت تیرے اوپر بھی ہو۔ بعض لوگ نعوذ باللہ بہت سارے لوگ وہ عجیب ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں، کیا کہ وہ جھاڑو نہیں دیتے عصر کے بعد، کہتے ہیں دولت مل جائے گی، دولت کو سمیٹ لے گا، دولت ختم ہو جائے گی، تیرے گھر سے چلی جائے گی۔ نہیں، سارا دن تو دولت آتی نہیں، اور نماز عصر کے بعد تیرے گھر دولت آ جاتی ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ بہت ساری عورتوں نے یہ وہم کی بات پھیلائی ہوئی ہے
कि औरत इस रंग का कपड़ा ना पहने। इस रंग का कपड़ा पहनना औरत के लिए मनहूस है। इस्लाम ने इसके लिए कोई कपड़ा ख़ास नहीं किया कि सफ़ेद पहनो, फलाना पहनो। जब इस्लाम ने इजाज़त दी हर तरह का कपड़ा पहन सकती है, तो आप कौन होते हो उसको मना करने वाले कि इस तरह का कपड़ा ना पहनो, ये नहुसत है। उसको यूं कहो, नमाज नहीं पढ़ेगी तो नहुसत, झूठ बोलेगी तो नहुसत, बेपर्द रहेगी तो नहुसत, बच्चों को गालियां देगी तो नहुसत, पड़ोसियों को तकलीफ देगी तो नहुसत। ये तो कहते नहीं, और कहते हैं ऐसा सूट ना पहनो इसमें नहुसत है, ये भी गलत है। बहुत सारे लोग लड़कियां अगर पैदा हो जाएं तो उसको मनहूस कहते हैं, ये मनहूस नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने लड़के और लड़कियों का जिक्र करके फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा, पहले अल्लाह ने लड़कियों का जिक्र किया, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, औरतों का मर्दों का जिक्र बाद में किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत के यहाँ पहले लड़की पैदा हो वह औरत खुशकिस्मत है। और मेरे आका ने भी फरमाया, मुझे अल्लाह ने लड़कों से पहले लड़कियों वाली औलाद दी है। सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे बेटियां पहले दी तो लड़कियां पहले पैदा हों, तो उनको ये कहना कि ये मनहूस है, ये कहने वाला मनहूस है, बेटियां तो बरकत की चीज़ें हैं। और इसी तरह आशूरे में मैं तफसील से कह चुका हूँ कि शादी से रुकना ये गलत है। और अजीब बात एक और भी कि नऊज़ बिल्लाह, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंगल और बुध को सुरमा लगाना नाजायज़ है। वैसे तू चुच्चा ना मुरादा, तू ना लगा, तेरा दिल नहीं करता, लेकिन इसको नबी की हदीस पर क्यों डालता है, नबी की शरीयत में क्यों डालता है? आप मुझे बताएं, रोज़ा अगर रखा हुआ हो तो सुरमा लगाना जायज़ या नाजायज़? सारे बोलो, जायज़ या नाजायज़? तो अगर सुरमा रोज़े में लगा सकता है तो बुध को क्यों नहीं लगा सकता, मंगल को क्यों नहीं लगा सकता? रात को लगाए, दिन को लगाए, बल्कि रात को लगाना मुस्तकिल सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे आका की इसकी सुन्नत पर अमल करते हुए रात को सुरमा 3-3 सलाइयाँ डालते हैं। बाद लोग नऊज़ बिल्लाह रात को झाड़ू नहीं देने देते और कहते हैं ये गुनाह की बात है। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई गुनाह नहीं। और बाज़ दफ़ा पाँव पर कोई शख्स पाँव रख कर बैठे या चप्पल पर चप्पल आ जाए तो कहते हैं ये मनहूस है, इस घर में खैर और बरकत नहीं है। चप्पलों पर चप्पलें रखना अगर नहुसत की बात है तो जिसकी दुकान में सारी जूतियाँ एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं उसको क्या कहोगे? रात को झाड़ू देना ठीक नहीं है। ठीक है, उस बेचारी को नींद नहीं आ रही, कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती, तिलावत नहीं करती, तस्बीह नहीं पढ़ती, चलो कोई काम तो कर रही है ना। और इसी को एक अल्लाह वाला कहता है बेकार मबाश, कुछ किया कर। एक शेर है, आधा हिस्सा उर्दू का है, आधा फारसी का है। एक अल्लाह वाला कहता है फारिग मत रहो, ये मोबाइल में हर वक्त रहना, ये भी फारिग रहना है, ये वक्त को बर्बाद करना है, माफ़ करना, ये कोई काम नहीं है, ये बदमाशी है। कहते हैं बेकार मबाश, कुछ किया कर, यानी फारिग न रहो, कुछ किया करो। अगर कोई काम नहीं तो कपड़े उधेड़ के ही सिया कर। कहते हैं अगर तुझे कोई काम नहीं नजर आता तो अपने कपड़े फाड़ो, सीना शुरू कर दो। जिक्र नहीं करता, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, कुछ भी काम नहीं, फारिग तो न रहे, तो चलो उस बेचारी को नींद नहीं आ रही है और इबादत नहीं करती, झाड़ू ही दे रही है, तो आप कहते हैं ये भी हराम है। ऐसी कोई बात नहीं है। फाल खुलवाना, इसको अच्छे तरीके से समझ लो, हम फाल फूल नहीं देखते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स फाल खुलवाता है और किसी को जाकर उसकी बात पे यकीन करता है 40 दिन तक इसकी इबादत कबूल नहीं। फाल खुलवाने वाले को मेरे आका ने काफिर फरमाया, इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले दीन का इनकार कर दिया है। फाल ठीक नहीं है और फाल को खोल सकता भी नहीं है, फाल से कुछ पता भी नहीं चलता। फाल खोलने वाला कैसे खोल सकता है, कैसे बता सकता है? इसलिए फाल नहीं खोलनी चाहिए। बाद लोग शादियां करने के लिए आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं सितारे मिला दो, ये लड़का है ये लड़की है, सितारे मिला दो।
میں ان کو کہتا ہوں اماں ہمیں تو رات کو بھی مشکل سے ستارے نظر آتے ہیں، آپ کو دن میں نظر آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نظر تو نہیں آتے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیسے کہا ستارے ملا دو؟ اس کا مطلب یوں کہنا چاہیے کہ استخارہ کرو، اس کو وہ لفظ بھی نہیں آتا، کہتا ہے ستارہ ملاؤ۔ تو اگر دین ہوتا تو یہ ایسی باتیں کیوں کہتی؟ ستاروں کو کوئی ملا نہیں سکتا اور ستاروں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ علم النجوم، اسلام اس سے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ستارے کو دیکھ کر بتاؤ کیا ہوگا۔ ستارہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، ستارہ رات کو چلتا بھی ہے۔ رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے کے لیے اللہ نے اس کو بطور چوکیدار کے بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلنا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے اسلام اس کو بھی نہیں مانتا، یہ منحوس چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ عقیدے کی گندگی ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ بس ایک لطیفہ ہے اور ایک بات ہے، اس کو سمجھا کر میں بات ختم کرتا ہوں، توجہ میری طرف۔ الحمدللہ اب دیکھو یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں اس کی 8 جلدیں ہیں، یہ تقریباً 10,000 کی کتاب ہے، میں نے اس کی دوسری جلد اٹھائی ہے۔ کتنی محنت ہوتی ہے، تیاری پر وقت لگتا ہے، لیکن آپ حضرات سننے کے لیے بھی وقت نہیں دیتے اور عقیدے بھی خراب ہے۔ آخری بات ایک لطیفہ اور ایک مسئلہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ میری طرف۔ قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نابینے تھے اور ایشیا میں چوٹی کے خطیب تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بھیک مانگنے والے انہی کی طرز پر بھیک مانگتے ہیں، شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں کو؟ تم ایک اللہ کے ولی کی طرز پر تم بھیک مانگتے ہو، یہاں اندھے پھر رہے ہیں جتنے بہاولپور میں یا خانقاہ میں اندھونے حضرت کی طرز پر کیسٹ لگائی ہوئی ہے، بھیک مانگتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سن کر کتنے ہندو مسلمان ہوئے، ہندو، میں نے خود ہندو کی بات سنی، کہتا ہے میں اسلام کا بدترین دشمن تھا، میں ایک بس میں بیٹھا، مسلمان نے ان کی کیسٹ لگا دی ہندوستان میں، کہتا ہے میں بہت بے چین رہا کہ اور سنوں، میرا سفر ختم ہو گیا، بس رک گئی، کیسٹ بند کر دی، میں نے آگے جانا نہیں تھا، میں نے اس کو مزید کرایہ دیا، آگے کی ٹکٹ لی کہ تاکہ کیسٹ چلائے، آگے والی بات بھی سن لو۔ ان کی تقریر سن کر کافر مسلمان ہوتا ہے، تو بھیک مانگنے کے لیے ان کی تقریریں چلاتا ہے؟ چلو آپ میں سے کوئی اندھے کو بات کر سکتا ہو تو اس کو پیار سے سمجھاؤ، اندھا جی جس نے خیرات دیکھنی ہے تجھے اندھا دے کر دے دے گا، اور جس نے نہیں دینی تو اس طرح ولی اللہ کی توہین کرنے سے تجھے خیرات کہاں ملے گی؟ تو قاری حنیف سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک آدمی نے کہا جی چلو ملتان، حضرت رہتے بھی ملتان قلعے پر چلیں اور وہاں وہ فال شال کھولتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، چلیں ادھر۔ تو کہتے ہیں میں بھی مزاحن چلا گیا، میرا ساتھ والا آدمی کی آنکھیں ٹھیک تھا، سارا کچھ، اس نے اس کا ہاتھ شاد دیکھا، کہا تیری تقدیر بہت اچھی ہے، ان قریب تو سفر پہ چلا جائے گا اور تجھے بڑی روزی ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا اور تیری شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بابا میرا بھی دیکھو ہاتھ، تو میں اندھا تھا، تو اس نے میرا ہاتھ دیکھا، کہتا ہے تیری شادی شدی نہیں ہونی، تجھے کسی نے رشتہ نہیں دینا اور تیری روزی بھی تنگ ہے۔ اس نے بڑی تقریر سنا دی، جب میں نے کہا تیرے باپ کے 10 بچے گھر کھیل رہے ہیں، تو کہتا نا تیری شادی نہیں ہوگی، تیرے باپ کے 10 بچے ہیں، 10 وہ گھر میں کھیل رہے ہیں، وہ الو کا پٹا تو کیسے قسمت سنا سکتا ہے؟ تو ہاتھ دکھانا، فال کھلوانا یہ کفر ہے، کفر۔ میرے آقا نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ فال شال مت دیکھا کرو، اور اس طرح ہاتھ دیکھنا، لکیروں سے کچھ بتانا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدمی نے کس سے پوچھا کہ بتاؤ، میں سب بتا سکتا ہوں جو پوچھو۔ تو اس آدمی نے کہا بتاؤ میرے دل میں اب کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے دل میں ہے کھانا کھاؤں۔ اس نے کہا نہیں سچ بتاؤ۔ کہا میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں گوبر اٹھاؤں تیرے منہ میں دے دوں، میرے دل میں یہ اندر کی بات اللہ جانتا ہے۔ بعض لوگ، یہ آخری بات ہے توجہ میں، بعض لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں، فال، کینچی کو قرآن میں رکھا، داغوں سے باندھا، پھر کہتے ہیں دیکھو جی اب وہ قرآن کبھی دیں گھومتا ہے کبھی بیں گھومتا ہے، تو اس کو کم سہارا ملے تو گھومتا ہے۔
اس سے کہنا کہ یہ میرا چور ہے۔ ایک آدمی نے اسی طرح کیا، ایک عالم نے جب اس کو ٹوکا، یہ فتاوی آپ کے مسائل کا حل دوسری جلد میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ مولوی صاحب نے اس کو روکا کہ اس سے چوری نہیں پکڑی جاتی، اس سے چور نہیں پکڑے جاتے، قرآن سے چور کو چور کہنا یا چور پکڑنا یہ نہیں ٹھیک اسلام میں، اور علامات سے پکڑا جائے تو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا جی لا ملا، قرآن کی مانوں تیری مانوں، قرآن اس کو چور کہتا ہے۔ جب مفتی کے سامنے فتویٰ کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن اس کو چور بتاتا ہے یہ کافر ہے، کلمہ دوبارہ پڑھے، اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہے، نکاح دوبارہ کرے۔ قرآن سے فعل قرآن پڑھنے کے لیے یا فعل نکالنے کے لیے؟ استخارے کا حکم تو قرآن دیتا ہے۔ وہ اب بھی مولوی صاحب زندہ ہیں، میں فیصل آباد میں بڑی مدت رہا ہوں، بس اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ تو ایک آدمی کی گھڑی چوری ہو گئی، تو ایک آدمی لوٹا گھماتا تھا، یہ لوٹا مٹی والا استاوا وہ گھماتا تھا، اور جن جن پر شک ہوتا سب کا نام اس لوٹے میں لکھ دیتا، اور وہ پکڑتا سورۃ یاسین یا کچھ پڑھتا، تو جس کے نام پر لوٹا گھوم جاتا کہتا یہ چور ہے۔ مولانا نور محمد صاحب بہت بوڑھے ہیں، تقریباً 85 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اس وقت بھی زندہ ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ اس کی قیمتی گھڑی چوری ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی دیکھو نام میں لکھ کر دیتا ہوں، آپ چور پکڑ کر دکھائیں۔ وہ جو لوٹا گھماتا تھا اس نے کہا واہ یہ کوئی بات ہے، میں ضرور چور پکڑ کے دوں گا۔ اس نے کہا دیکھ لو بہت لوگ جمع ہوئے گے۔ اس نے کہا میں پکڑوں گا چور، کہتے ہیں نام میں لکھتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے نام لکھے تقریباً 7-8، ہندوستان کے بادشاہ کا نام، پاکستان کے شاہ کا نام، اور اسی طرح برطانیہ کے بادشاہ کا نام، سعودیہ کا اس وقت شاہ فیصل تھے غالباً، اس کا نام۔ اس طرح انہوں نے 7 بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کے نام لکھ کر دیے اور پرچی بند کر دی، کہا جی دیکھو چور کون ہے۔ اب وہ لوٹے کی ٹوٹی میں رکھتا تھا ایک نام اور پڑھتا، وہ کرتے کرتے ایک نام پر لوٹا گھوما، کہتے یہ چور ہے۔ اس نے کہا دیکھ لو تسلی کر لو، پھر کہنا نہیں کہ میں بھول گیا ہوں، تسلی کرو۔ اس نے پھر گھمایا، 30 صفحہ گھمایا، کہتے تسلی ہے۔ بہت لوگ جمع تھے، اس نے کہا جی چلو کھولو پرچی، تو پرچی پر لکھا تھا شاہ فیصل۔ اس نے کہا ڈوب نہیں مرتا تیرے چھوٹے سے قسمہ میں، وہ ادھر سے آیا یہاں چوری کرنے کے لیے، گھڑی وہ لے گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کبھی حساب نہیں کیا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ انسان کو عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ آپ مجھے بتاؤ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔